زنا چھوڑ دے اور شراب چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، تب وہ مسلمان ہوتا ہے، تب محبوب اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، تب حضور اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب یہ الفاظ کہے نا حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں عادی ہوں شراب کا، میں بدکار ہوں، میں بدکاری کرنے والا ہوں، میں بالخصوص چوری کرنے والا ہوں، جھوٹ بولنے والا ہوں، یہ عادتیں مجھ سے نہیں چھوٹ سکتی، لیکن یا نبی اللہ میں ان میں سے صرف ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں، جو چاہے مرضی آپ چھڑوا لیں، باقی نہیں میں چھوڑ سکتا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر کوئی میرے پاس آ جائے اور کہے کہ قاری صاحب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں چوریاں نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں ہاں آپ ایک کام کہہ دیں ان میں سے چھوڑ لوں گا، باقی مجھے کرنے کی اجازت دے دیں، تو کیا مجھے اختیار ہے کہ میں کسی کو اختیار دوں؟ نہیں۔ سنیں تو حضور صاحب شریعت ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا صرف تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صاحب شریعت ہے نا، اجازت دے سکتے تھے، اور حضور کو حکمت کا پتہ تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، تو حضور نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اب وہ جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اب وہ کیا بن گئے؟ صحابی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا دیدار کر لیا نا، حضور نے کلمہ پڑھا دیا، تو کہتے جیسے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد وہاں سے جیسے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو کہا چلو شراب پی لیتا ہوں، شراب کی تو اجازت ہے۔ اب شراب کھانے کی طرف بڑھے، جب ادھر گئے جیسے ہی دروازے تک پہنچے اور گلاس بھی ہاتھ میں پکڑ لیا پینے کے لیے، شراب کی بوتل کو پکڑ لیا پینے کے لیے، جیسے ہی پینے لگے دل میں خیال آیا کہ اگر محبوب نے پوچھ لیا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو کیا جواب دوں گا حضور کو؟ ادھر رک کر ایک بات کروں گا کہ وہ صحابی ایک دن ابھی کچھ لمحات، کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں ہوئی تھی، ایمان لے کر آئے، اتنی فکر ہو گئی کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، ارے امتی تو پیدا ہوا تو تیرے کان میں کہہ دیا کہ تو بالخصوص محمد کا غلام بن کے آیا ہے، لیکن غور کیا جائے تو وہ محمد کا غلام کہلانے والا، غلام یہ رسول کے نعرے لگانے والا، دیکھیں تو وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہا ہے، شراب تو پی رہا ہے، نشے تو کر رہا ہے۔ سوچ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر کتنے کچوپے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ میرا یہ امتی میری کتنی نافرمانی کر رہا ہے۔ پتہ بھی ہے میرے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پتہ بھی ہے حضور نے فرمایا کہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی، لیکن میں اس کا عکس الٹ پہ الٹ کیے جا رہا ہوں، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہوں۔ اور اس صحابی کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو دیکھنے کو وہ نظارہ ملتا ہے کہ جب وہ صحابی صرف ابھی گھونٹ لگانے لگے ہیں، خیال آیا کہ کہیں محبوب کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، میں نے حضور سے وعدہ لیا ہے کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو کیا جواب دوں گا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جو شراب کی بوتل پکڑی تھی میں نے اس کو کھینچ کر دیوار پر مار دیا، اور میں نے نیت کر لی کہ آئندہ کے بعد شراب بھی نہیں پیوں گا، شراب بھی نہیں پیوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن گزارا، اگلے دن مجھے بدکاری کا شوق جو تھا، عادت تو تھی، وہ لے گئی، جب ادھر میں پہنچا تو میں بدکاری کرنے لگا، تو پھر خیال آیا کہ اگر محبوب نے پوچھ لیا کہ کہاں گئے تھے تو کیا کہوں گا کہ بدکاری کرنے گیا تھا، اور وہ تو حضور خاتم النبیین ہیں، سرور انبیاء ہیں، تو کیا میں ان کے سامنے یہ کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں بدکاری کر کے آ رہا ہوں؟ تو فوراً آپ نے ادھر سے بھی منہ موڑ لیا اور کہا کہ آئندہ کے بعد میں کبھی تیرے
कोठा है, इस पर कभी नहीं आऊँगा। उसके बाद उन सहाबी ने उससे भी तौबा कर ली। वो कहते हैं कि फिर चोरी की आदत थी, जैसे ही चोरी करने लगा हाथ बढ़ाया तो ख्याल आया कि महबूब ने पूछ लिया कि कहाँ से आ रहे हो, तो क्या जवाब दूंगा कि चोरी करके आ रहा हूँ। तो कहते हैं उसी वक्त मैंने हाथ को दोबारा वापस खींच लिया और मैंने तौबा कर ली कि चोरी भी नहीं करूँगा। कहते हैं कि जब मैं इन तीनों जगह से वापस हो गया तो फिर मुझे एक ही दरगाह समझ आ रही थी, एक ही बारगाह समझ आ रही थी कि जहाँ मैं जाकर हाज़िरी दूँ। तो कहते हैं कि मैं हुजूर के कदमों में हाजिर हो गया और अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम आप सच्चे नबी हैं, अल्लाह की कसम आप सच्चे रसूल हैं कि आपने झूठ छुड़वाने की बरकत से आपने सिर्फ एक काम मुझसे छुड़वाया, अल्लाह ताला ने वो तीनों काम छुड़वाने की तौफीक अता फरमा दी। तो पता चला कि झूठ ये तमाम बुराइयों की जड़ है, झूठ बोलना। तो प्यारे भाइयों, नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमने झूठ नहीं बोलना। हमने क्या नहीं बोलना जी? झूठ नहीं बोलना। शराब से आप बच जाएंगे, नशे से आप बच जाएंगे, चोरी से आप बच जाएंगे, बदकारी से आप बच जाएंगे। सिर्फ एक काम कर लें, क्या? झूठ नहीं बोलना। जब आपकी ये आदत हो जाएगी कि मैंने झूठ नहीं बोलना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको ये फ़िक्र होगी कि यार मेरे हुजूर को मेरी सारी खबर है और हमारा ये अकीदा भी है, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। तो प्यारे भाइयों, हमने ये आज इस जुमातुल मुबारक से सबक लेकर जाना है कि हमारे महबूब पर हमारे अमाल पेश किए जाते हैं, हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, और एक एक बंदा जो काम कर रहा है हुजूर को इसकी खबर है, हुजूर को इस चीज़ की खबर है। तो हम झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं, तो ये सारा महबूब को खबर है। तो प्यारे भाइयों, हम इस चीज़ से बिलखुसूस बेखबर ना हो कि हमें हुजूर जानते ही नहीं। ना ना, हुजूर तो हमें किसी वक्त भी नहीं भूले। हाँ हाँ, हम ही हैं जो हुजूर को भूल बैठते हैं। जब काम होता है तब याद करते हैं, वरना हम भी याद नहीं करते। तो प्यारे भाइयों, जो महबूब हमें दुनिया में आए तब भी याद रखे, दुनिया से जाएं तब भी याद रखें, बरोज़े क़यामत भी याद रखें, जन्नत में भी याद रखें, तो उम्मती का क्या हक़ बनता है कि वो महबूब को याद ना रखे? उसको भी चाहिए कि वो अपने महबूब को याद रखे।